اور صدر ٹرمپ نے یہ اہم ملاقات کی ہے مسلم رہنماؤں کے ساتھ، جس میں سعودی عرب، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، انڈونیشیا اور اردن کے رہنما شریک تھے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ٹرمپ نے مسلم رہنماؤں سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں سعودی عرب، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، انڈونیشیا اور اردن کے رہنما شریک تھے۔ اس ملاقات میں غزہ میں جنگ بندی سے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر اہم ترین اپڈیٹ دیتے چلیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے، اور امریکی صدر ٹرمپ اور اسلامی مملکت کے سربراہان کی ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے دراصل غزہ جنگ بندی پر بات کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے خود بھی غزہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے، اور صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ غزہ سے تمام یرغمالیوں کی واپسی چاہتے ہیں، اور وہ غزہ جنگ بندی بھی چاہتے ہیں۔ انہوں نے روس اور یوکرین کا بھی ذکر کیا کہ وہ روس اور یوکرین جنگ کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس ملاقات میں سعودی عرب، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، انڈونیشیا، اردن اور پاکستان کے رہنما اور سربراہان بھی شریک تھے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ اور صدر ٹرمپ نے اس میٹنگ میں کہا کہ غزہ پر ہونے والی میٹنگ کامیاب ہونے کی امید ہے، اور غزہ پر وہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے خود بھی کہا صدر ٹرمپ نے کہ غزہ پر جنگ بندی چاہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یرغمالیوں کی رہائی بھی وہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے روس اور یوکرین کی جنگ بندی کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ روس کو بھی جنگ روکنا ہوگی، اور اس ملاقات میں تمام تر مسلم ممالک کے سربراہان شریک تھے، جس میں سعودی عرب، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، انڈونیشیا اور اردن کے رہنما اس ملاقات میں شریک تھے۔ اس ملاقات میں تمام تر جو گفتگو کا محور تھا وہ غزہ میں جنگ بندی کے گرد گھوم رہا تھا، اور صدر ٹرمپ نے خود بھی اس بات پر زور دیا کہ غزہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے اور یرغمالیوں کی واپسی کو بھی یقینی بنایا جانا چاہیے۔ اور اس ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے، اور مسلم ممالک کے سربراہان کے ساتھ صدر ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے تمام تر ان کی گفتگو کا محور غزہ میں جنگ بندی کے گرد گھوم رہا تھا۔ صدر ٹرمپ نے خود بھی اس بات پر زور دیا کہ غزہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ یرغمالیوں کی رہائی کو بھی جلد از جلد ممکن بنایا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، انڈونیشیا اور اردن کے رہنما بھی صدر ٹرمپ سے ملاقات کر رہے تھے، اور اس میٹنگ میں غزہ سے متعلق جنگ بندی سے متعلق بات چیت کی گئی ہے، اور مسلم ممالک کے سربراہان کی صدر ٹرمپ سے یہ اہم ملاقات ہوئی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس ملاقات کے ذریعے جلد از جلد غزہ میں سیز فائر ہو، اور اس کے علاوہ غزہ سے متعلق جو خصوصی ایلچی ہیں امریکہ کے اسٹیوٹ کو، وہ بھی جلد از جلد غزہ جنگ بندی سے متعلق ایک مسودہ پیش کریں گے۔ اور صدر ٹرمپ نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے اور یرغمالیوں کی رہائی کی واپسی کو بھی یقینی بنایا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس اہم ملاقات میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، انڈونیشیا اور اردن کے رہنما بھی صدر ٹرمپ سے یہ اہم ملاقات کر رہے تھے۔ انہوں نے غزہ میں جنگ بندی پر تمام تر زور دیا ہے۔ انہوں نے ایک مشترکہ موقف اپنایا ہے کہ غزہ میں جلد از جلد جنگ بندی ہونی چاہیے، جبکہ اس UN اسمبلی کے اجلاس کے توسط سے بہت سے یورپ ممالک نے اس فلسطین کو باقاعدہ ریاست بھی تسلیم کر لیا ہے، جو کہ بالواسطہ طور پر امریکہ اور اسرائیل پر ایک پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ جلد از جلد غزہ میں جنگ بندی کریں، جبکہ ترکی نے بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے تمام تر معاشی اور جو اس کے ساتھ دیگر تعلقات تھے وہ منقطع کر دیے ہیں۔ سب نے ایک مشترکہ موقف اپنایا ہوا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کو یقینی بنایا جائے، جبکہ یہ جو اہم ملاقات ہوئی ہے صدر ٹرمپ کی سربراہان مملکت مسلم سربراہان مملکت کے ساتھ، جن میں سعودی عرب، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، انڈونیشیا، اردن اور پاکستان کے سربراہان شامل تھے، ان تمام تر سربراہان نے ایک مشترکہ موقف اپنایا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی جلد از جلد یقینی بنائی جائے، جبکہ صدر ٹرمپ نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے یرغمالیوں کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی ایک مشروط جنگ بندی سے متعلق صدر ٹرمپ نے ایک موقف اپنایا ہے۔ اس کے علاوہ ملاقات میں
سعودی عرب، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، انڈونیشیا اور اردن کے رہنما بھی اس ملاقات میں موجود تھے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے سربراہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ تمام سربراہان مملکت نے ایک مشترکہ موقف اپنایا کہ غزہ میں جنگ بندی جلد از جلد یقینی بنائی جائے، جبکہ صدر ٹرمپ نے بھی اس بات پر زور دیا ہے۔ انہوں نے روس اور یوکرین کی جنگ کا بھی ذکر کیا ہے کہ روس کو یوکرین میں جنگ ختم کرنی چاہیے، جبکہ یو این جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے توسط سے کافی یورپی ممالک نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا ہے، اور برطانیہ نے اپنے سرکاری نقشوں میں بھی فلسطین کو باقاعدہ نامزد کر دیا ہے۔ ایک مشترکہ طور پر امریکہ اور اسرائیل پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کریں اور وہاں پر جو ایک انسانی امداد ہے اس کو بھی پہنچایا جائے، کیونکہ وہاں کی صورتحال بہت ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یرغمالیوں کو بھی واپس کیا جائے، حماس کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ جبکہ اسرائیل نے جو قطر پر حملہ کیا تھا اس کے بعد یہ ملاقات انتہائی اہم ہے۔ اس میں نہ صرف غزہ کی جنگ بندی پر زور دیا جا رہا ہے، بلکہ اسرائیل کی جو ایک ناجائز جارحیت ہے کہ وہ کسی ممالک پر بھی جو ہے بلا جواز حملہ کر دیتا ہے، اس بات پر بھی زور دیا گیا ہوگا۔ اور اس ملاقات میں مسلم ممالک کے سربراہان شریک تھے، جس میں سعودی عرب، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، انڈونیشیا، اردن اور پاکستان کے رہنما شریک تھے، اور سربراہان نے ایک مشترکہ موقف اپنایا تھا کہ غزہ پر جنگ بندی کو یقینی بنایا جائے، جبکہ صدر ٹرمپ نے یرغمالیوں کی رہائی کا بھی ذکر کیا، یعنی ایک طرح سے تاثر دیا گیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی یرغمالیوں کی رہائی سے مشروط ہے، اور اس میں صدر ٹرمپ کی جانب سے روس اور یوکرین کی جنگ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے روس کو ایک پیغام دیا ہے کہ اس کو اب یوکرین میں جنگ ختم کر دینی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ ملاقات اس لیے عام ہے کہ حال ہی میں اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر حملہ کیا تھا، وہاں حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا تھا، جو دراصل غزہ میں جنگ بندی سے متعلق مذاکرات کے لیے ہی موجود تھے، لیکن وہاں پر اسرائیل نے حملہ کر کے اس تمام تر مذاکرات کو جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرپٹ کیا، اور اس کے بعد یہ ملاقات بہت انتہائی اہم ہے کہ اسرائیل جو ایک ناجائز جارحیت اپنایا ہوا ہے، اس نے جو ایک روش اپنائی ہوئی ہے ناجائز جارحیت کی، کہ اس کو جہاں سے بھی اس کے دشمن، اس کے سو کالڈ دشمن جس ملک میں موجود ہوتے ہیں، اس پر وہ میزائل داغ دیتا ہے، اور جہاں بھی مذاکرات جاری ہوتے ہیں اس کو انٹرپٹ کر دیتا ہے، جس کے بعد جو صدر ٹرمپ ایک امید ظاہر کرتے ہیں کہ غزہ میں جنگ بندی ہوگی، وہ تمام ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔